بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آج پاکستان میں دوسرا روزہ رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بابرکت بنائے. اس ماہ مبارک میں ہمیں رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح اس رمضان کو ہمارے لیے راہ نجات بنا دے. الحمدللہ رمضان المبارک کی سیریز ٹرن ٹو اللہ کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کا دوسرا سیشن ہے. اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے 7 خوش نصیب لوگ. اس موضوع کا انتخاب کرنے کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں، 7 لوگ ایسے ہیں یظلھم اللہ فی ظلہ، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے کے تلے جمع کریں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. الامام العادل فرمایا اس میں سے سب سے پہلا جو شخص ہے وہ الامام العادل، وہ عدل کرنے والا حکمران اور بادشاہ ہے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اور فرمایا وہ نوجوان نشأ فی عبادت اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر نشو و نما پائی ہو، جس کی پرورش، جس کے دن رات، جس کا شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بیتے ہوں. وراجل قلبہ معلق بالمسجد، اور وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتأخر علیہ، اور ایسے 2 اشخاص جو آپس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. اجتمع علیہ، اگر وہ آپس میں ملے، اکٹھے ہو کے چلے، ایک پیالے میں کھایا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھا. وتفرق علیہ، اور اگر آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندگی ہی ان کے نیت میں موجود تھی. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب و جمال، اور ایسا شخص جس کو صاحب حسب و جمال خاتون برائی کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اور 7واں وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے صدقہ دیتا ہے اور اس کو چھپاتا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس قدر چھپاتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو نہیں پتا ہوتا اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طرح کے لوگ ان کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے. قبل اس سے کہ ہم احادیث کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیاں اور ان کی نشانیاں بتائی ہیں اس کی طرف جائیں، پہلے کچھ چیزوں کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ بیسک فنڈامنٹل ہمارا درست نہیں ہوگا، وہ ہمارا سوچنے سمجھنے کا زاویہ درست نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم ان 7 چیزوں سے مستفید نہیں ہو سکتے، یا یہ 7 خصلتیں یا یہ 7 خصوصیات اپنی ذات کے اندر نہیں اپنا سکتے کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر جمع ہو جائیں. اور یہ محض کوئی نشانیاں نہیں ہیں، محض کوئی خصوصیات نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا ایک بیسک فنڈامنٹل، ایک پورا فنڈامنٹل سٹرکچر ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کی ذات کو اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند آ جائے. تو اگر آپ ان تمام کی تمام خاصیتوں کو دیکھیں گے یا ان پرسنالٹی ٹریٹس کو دیکھیں گے تو ان میں ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی، اور وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ العزیز جب حدیث کے اوپر ڈسکشن کریں گے تو ہم اس کو کھول کے بیان کریں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بیسک فنڈامنٹل جو ہے اس کو طے کرنا ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پرسنالٹی ٹریٹس بتائی ہیں اس کے پیچھے بیسیکلی مقصد کیا ہے. اور ہم نے یہ حدیث 12 مرتبہ سنی ہے، آپ نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد کیا کار فرما ہے انسان کی ذات کے اندر، انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے اندر، وہ آج انشاءاللہ العزیز ہم آج کے اس چھوٹے سے سیشن کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں
اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ خوش نصیبی کا پیرامیٹر ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کس انسان کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں کون سا انسان جو ہے وہ سکسیسفل ہے. گولز آ گئے ہمارے ہاں، جو انسان جتنے زیادہ گولز کو اچیو کر لیتا ہے اپنی لائف کے اندر، سمجھ جاتا ہے کہ وہ انسان اتنا زیادہ سکسیسفل ہے، وہ اتنا زیادہ ہی خوش نصیب ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے اس کے اوپر، یہ انسان اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتا ہے، بہت خوش نصیب انسان ہے. تو ہمارے ہاں خوش نصیبی کا معیار ہی کچھ اور ہے، کیونکہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، آج ہم جس ایج میں رہ رہے ہیں، وہاں ہر چیز کو تولا مولا جاتا ہے. وہاں گیو اینڈ ٹیک کا اصول چلتا ہے، کیا دو گے اور کیا لو گے. اگر میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا. تو ہر چیز کو مونیٹری ٹرمز کے اندر تولا جاتا ہے، اور اسی چیز کو اچھا اور کامیاب سمجھا جاتا ہے جس کے بدلے میں آپ کو کچھ مل رہا ہو. اگر ہم اس کے فرسٹ ایج کے اندر جاتے ہیں تو پہلے لوگوں کے ہاں صرف اسی چیز کو سمجھا جاتا تھا کہ اگر آپ کو چیز دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اگر آپ کو کچھ پیسے مل رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کے بینک بیلنس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تو دیٹ مینز کہ آپ وہ سودا کرنے میں، وہ جو بھی آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہیں آپ. ناؤ آج جب ماڈرن ایج آ گئی ہے تو ویلیو کو دیکھا جاتا ہے. اچھا اگر مجھے اس کانٹریکٹ کے بدلے میں ان ٹرم آف منی اینڈ ٹرم آف مونیٹری ٹرمز ہمیں مجھے کچھ نہیں مل رہا، تو اس کے ذریعے سے میرے اندر یا میرے کام کے اندر ویلیو کیا ایڈ ہو رہی ہے، تو ویلیو کو دیکھا جاتا ہے. اور وہ ویلیو بھی وہ ہوتی ہے جس کا فائدہ مجھے میری دنیاوی زندگی کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں خوش نصیبی کا معیار پیرامیٹر یہ ہے، جبکہ اسلام کے ہاں خوش نصیبی کا معیار یہ نہیں ہے. اسلام کے ہاں کامیابی کا معیار اور پیرامیٹر کچھ اور ہے. ایک مسلمان کی زندگی کے جتنے بھی گولز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گولز آخر اورینٹڈ ہوتے ہیں، نہ کہ دنیا اورینٹڈ ہوتے ہیں. وہ ہر چیز کے اندر، ہر سودے کے اندر صرف دنیا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اور اگر ایک انسان اپنے ہر سودے کے اندر، اپنے ہر کانٹریکٹ کے اندر دنیا کو تو کما رہا ہے، لیکن اس کی اس دنیا کے گول کے اندر آخرت کا گول سیٹ نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے تو وہ بہت خوش نصیب ہو سکتا ہے، وہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اسلام کے ٹرم کے اندر دیکھیں یا اسلام کے فنڈامنٹل کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ انسان کسی صورت کامیاب نہیں ہے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، تو وہ خوش نصیبی کا معیار، وہ خوش نصیبی کا پیرامیٹر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے جس کو آج ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان تمام احادیث کے اندر جو پرسنالٹی ٹریٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، یا جو نشانیاں آپ نے بیان کی ہیں، یہ سب کے سب اس انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے جس کے گولز آخری اورینٹڈ ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اہم ہے، جس کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہی یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے مل گئی تو گویا میں نے زندگی کے اندر سب کچھ پا لیا. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے نہیں ملی، گو کہ میرے پاس دنیا کے مال و دولت کے انبار ہی کیوں نہ ہو، گو کہ میرے پاس دنیا کا بینک بیلنس بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے تو میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ وہ بیسک فنڈامنٹل ہے جو اللہ تعالیٰ اور جو اسلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو اسلام ہماری ذات کے اندر، ہماری پرسنالٹی کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہر ایک ایک ایکشن میں اس کا اظہار ہو. ابھی ہم رمضان المبارک کے اندر ہیں، آپ روزے کے مقصد کو دیکھ لیجئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی آئے، ڈر آئے، تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے پہلے رکھو. تو اسلام کے جتنے بھی اصول و مبادی ہیں، وہ جتنی بھی اصول ہیں، وہ جتنی بھی کامیابی کے رہنما اصول ہیں، ہم دیکھ لیں تو اس میں ہمیں ایک چیز بنیادی طور پر نظر آتی ہے، اور وہ ہے آخرت اورینٹڈ ہونا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے آگے رکھنا. جب تک ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم خوش نصیب لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا. اور یہ وہی خوش نصیبی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو دنیا کے اندر خوشی بھی ملے گی اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام بھی ملے گا. ورنہ بصورت دیگر اگر آپ آج کی اس مادی دنیا کی خوش نصیبی اور کامیابی کے گورکھ دندے کے اندر اگر آپ پھنس گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس دنیا کے اندر آپ کو ایک بہت ہی شارٹ ٹرم خوشی ملے گی، اینڈ دین آفٹر دیٹ خوشی کیا ہوگی کہ میرے پاس، اچھا آپ اپنا
بینک بیلنس دیکھیں گے آپ کے سامنے جب ایک چارٹ آئے گا تو آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ میرے بینک بیلنس کے اندر کئی کروڑ کا اضافہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے مد مقابل آپ کن چیزوں کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں؟ آپ اپنی صحت کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، آپ اپنے سکون کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ پریشانیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس مونیٹری ٹرمز کے اندر جو ہم چیزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے گولز صرف اور صرف دنیا کے ساتھ ہی جڑے ہوتے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیے، سبحان اللہ، ایک انسان نہ اس کے پاس دنیاوی لحاظ سے کوئی اعلیٰ مقام ہے، نہ دنیاوی مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو اس نے جان لیا اور وہ اتنا خوش ہے، پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر خوش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب علی وقت کے خلیفہ اور حکمران ہیں۔ الامام العادل کی بات ابھی اس حدیث کے اندر ہوئی ہے، اور ہم لوگ اس بات کے اوپر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں آج کے دور کے اندر ہمارے مسلمان حکمران ہمارے خلفائے راشدین کی طرح کیوں نہیں ہو سکتے؟ سوچ کا فرق ہے، اپروچ کا فرق ہے، پریورٹیز کا فرق ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عید کا دن ہے، ایک فقیر آیا، باہر کسی سے پوچھا کہ وقت کے خلیفہ کون ہے؟ میں بہت فقیر محتاج ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ وہاں پر چلے جاؤ، تمہیں وہاں پر مل جائیں گے۔ جب وہ فقیر مسجد کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک فقیر انسان پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی ہے، ایک طرف پانی کا گلاس ہے، اس روٹی کو سوکھا کھایا نہیں جا سکتا تو پانی کے گلاس کے اندر اس کو بھگو کر نرم کر کے وہ انسان کھا رہا ہے۔ وہ فقیر دیکھ کے کہنے لگا کہ مجھے جس انسان کے پاس مدد لینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ تو مجھ سے بھی بڑا فقیر ہے۔ وہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وقت کے حکمران، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، چاہتے تو اپنے قدموں کے تلے سونے چاندی کے انبار لگا سکتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا ویژن، مشن، ان کی زندگی کی پرائورٹیز، ان کی ترجیحات، ہر ایک چیز مختلف تھی۔ یہ وہ ہولسٹک پرسنالٹی ہے جو اسلام ہماری ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہمارے تمام کے تمام معاشرتی مسائل حل ہوں گے۔ سو ہمیں آخرت کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم اسلام کے بیسک فنڈامنٹلز کی بات کرتے ہیں تو 3 بیسک فنڈامنٹلز ہیں، وہ 3 بنیادی اصول ہیں جس کے اوپر آپ کے کسی بھی نظریے کی، کسی بھی کام کی بنا اور بنیاد ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی ذات، دوسری چیز رسالت، اور تیسری چیز ہے آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 بنیادی بیسک سٹرکچر کے اندر بنیاد ہے اسلام کی، یہ وہ بیسک فنڈامنٹل ہے جس کے اوپر آپ کی زندگی کے ہر ایک نظریے کی، آپ کی زندگی کے ہر ایک سوچ کی، آپ کی زندگی کے ہر ایک کام کی، آپ کی زندگی کے ہر ایک گول کی بنیاد ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ کس طرح معاشرہ دنیا میں جنت کی تصویر پیش کرتا ہے، ورنہ آپ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز، دنیا کے بڑے بڑے معیشتدان، ان کو بٹھا لیجئے، انہیں کہیں کہ بیٹھ کے ایک اچھا سا سسٹم آپ کے لیے ڈیولپ کر دیں، رب کعبہ کی قسم کبھی بھی ہم اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتے۔ دنیا نے ایک حل تلاش کیا کہ جی ہم نے جمہوریت اور ڈیموکریسی کا ایک ایسا حل تلاش کیا ہے کہ جو دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دے گا۔ جمہوریت اور ڈیموکریسی سے بڑھ کے کوئی فرسودہ نظام آج تک ہمیں نہیں نظر آیا۔ آپ جا کے ویسٹ کو دیکھ لیجئے، جہاں پر یہ ڈیموکریسی اپنے بہت ہی اچھی فارم کے اندر وہاں پر اپلیکیبل ہو رہی ہے، وہاں پر جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا سسٹم چل رہا ہے۔ یہ ڈیموکریسی انسانیت کے اندر یہ طبقاتی تقسیم لے کے آتی ہے، یہ امتیازی سلوک بڑھتا جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو جب تک ہمارے فنڈامنٹلز، ہمارا نظام، ہمارا سسٹم اسلامک سٹرکچر کے ساتھ الائن نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے معاشرے کے اندر سکون و کامیابی نہیں آ سکتی۔ تو آئیے اس حدیث کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 7 نشانیاں یا وہ 7 خاصیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اگر کسی انسان کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا انعام دیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یوم محشر کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا۔ آج یہ سورج ہم سے کئی ملین میلز کی دوری کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور آج جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے
تو آپ 10 منٹ سے زیادہ دھوپ کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن اس دن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورج 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا. اب تصور کیجئے کہ یہ تپتا ہوا سورج 1 میل کی مسافت پر ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں، فرمایا کہ اس قدر گرمی ہوگی، لوگ پسینے کے اندر غوطہ زن ہو رہے ہوں گے، غوطے کھا رہے ہوں گے، اور ہر ایک مجرم و گناہگار اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا. وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن اس کرۂ ارضی کو اذا زلزلت الارض زلزالہا، جتنا آپ کو سٹرکچر آج نظر آ رہا ہے اس کرۂ ارضی کے اوپر، یہ جتنی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہلا دیا جائے گا، اس طرح سے ہلایا جائے گا کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اتنی شدت سے ہلائی جائے گی کہ جو زمین کے اوپر موجود ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گا، زمین بوس ہو جائے گا، اور زمین اپنے اندر سے پھاڑ کر جو اپنے اندر بوجھ اس نے دبویا ہوا ہے اس کو بھی باہر نکال دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہے. وہ دن ہوگا جس دن اس کرۂ ارضی کو سعیداً جرزا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس کو ہم اس طرح سے کر دیں گے جیسے ایک چٹیل میدان ہو گیا ہے، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی چٹان ہوگی، پورے زمین کو ایک فلیٹ سرفس کی طرح، ایک چٹیل میدان کی طرح، بالکل اس طرح سے اس کو ہموار کر دیا جائے گا. سورج 1 میل کی مسافت پر ہمارے سروں پہ کھڑا ہے. انسانیت کے اندر گہما گہمی کا عالم ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن وہ عالم ہوگا جس دن ماں اپنی ہی ممتا کو بھول جائے گی، انسان اپنے بھائیوں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو کہے کہ اے مالک کائنات، میرے بھائی کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دیجیے. ماں کہے گی میرے بچے کو عذاب دے دے، مجھے بچا لے یا اللہ. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ اس پوری کائنات کو جہنم کی آگ میں ڈال دے، بس مجھے بچا لے. گہما گہمی کا عالم ہوگا. کوئی ایک انسان دوسرے انسان کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، کسی کے حالت کے بارے میں نہیں جان رہا ہوگا، کسی کی حالت کی پرسی نہیں کر رہا ہوگا. تو اس دن آواز آئے گی سبعۃ یظلھم اللہ، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ میرے سائے کے اندر آ جائیے. اب احادیث مبارکہ کے اندر مختلف الفاظ ہیں. کچھ احادیث کے اندر سبعۃ یظلھم اللہ، اللہ تعالیٰ کے سائے کے الفاظ ہیں، اور کچھ احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے الفاظ ہیں. تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے تلے بھی جمع کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تو اس کا وہ اثر ہے جو انسان کو ظاہری طور پر ملے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر ملے گا. اور دوسرا اثر اس کا انسان کی روح اور انسان کے نفس پر ہوگا کہ انسان کو اس گہما گہمی اور اس ٹینشن کے ماحول کے اندر اس بات کا حوصلہ ہوگا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دنیا میں جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ترجیح دیتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھتا رہا ہوں، آج اس یوم محشر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت مجھے حاصل ہے. لہٰذا وہ انسان نفسیاتی طور پر بھی اسے حوصلہ بھی ہوگا اور اسے سکون بھی ہوگا. اور یہ جتنی ٹریٹس اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اگر ہم اس میں ایک کامن فیکٹر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اگر چاہتا تو اپنی خواہشات کو، اپنی ذات کو آگے رکھ سکتا تھا، اپنی خواہشات کی پیروی کر سکتا تھا، کیونکہ دنیا کے باقی تمام لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے تھے. لیکن اس نے اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر
اس نے اپنی خواہش کی لذت کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھا، آج قیامت والے دن الجزاء من جنس العمل کے تحت اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جمع کر رہے ہیں، بلکہ اس کے نفسیاتی طور پر اس کے نفس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ حوصلہ دے رہے ہیں، اس کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور دنیا کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ کو آگے رکھا، آج اللہ تعالیٰ تمہیں آگے رکھ رہے ہیں۔ الامام العادل فرمایا ان میں سے سب سے پہلا وہ انسان ہے، وہ امام اور وہ حکمران ہے العادل، جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے۔ پاور ایک ایسی چیز ہے، پاور کا نشہ ایک ایسا ہے کہ اگر انسان کے پاس جب پاور ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ذات کو، کسی بھی چیز کو برے کار نہیں لا رہا ہوتا، اور اگر وہ انسان اس وقت حکومت اور طاقت کے نشے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے آگے رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس نے اپنے لیے عدل و انصاف کے لیے معیار مقرر کیا ہوا ہے، تو اسے انسان کے کیا کہنے۔ اب یہاں پر الامام کا لفظ استعمال ہوا ہے، جب امام کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے حکمران یا کسی بھی مملکت کا بادشاہ۔ تو سب سے پہلا وہ بادشاہ، وہ حکمران جو عادل ہو، اور اب ہر ایک انسان تو بادشاہ نہیں بن سکتا، ہر ایک انسان کو حکمرانی تو نہیں مل سکتی، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر وہ انسان جس کو کسی نہ کسی درجے پر، کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی منصب تفویض کیا جاتا ہے، کوئی اس کو پاور، کوئی اتھارٹی دی جاتی ہے، اور اس سے اپنی اتھارٹی کے اندر اس کا وہ ناجائز اور غلط استعمال نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی لیے ایک معیار مقرر کرتے ہوئے اپنی اتھارٹی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، بلکہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف والا معاملہ برتتا ہے، وہ تمام کے تمام لوگ اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، وہ کلکم مسئول عن رعیتہ، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کے متعلق اس سے سوال کرنا ہے۔ ہمارے ہاں آج لوگ بہت جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں اتھارٹی مل گئی، مجھے فلاں منصب مل گیا، مجھے فلاں عہدہ مل گیا، کہ عہدہ اور منصب یہ کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری ہے جس کے متعلق آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہوگا۔ فرمایا کہ ایک باپ اپنے گھر کا ذمہ دار اور نگہبان ہے، اس سے اس کی اولاد کے متعلق اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کے متعلق پوچھا جائے گا، حساب ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک عورت اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی نگہبان اور نگہداشت کرنے والی ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا۔ تو ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی منصب اور کوئی عہدہ دیا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اس دنیا کے سسٹم اور سیٹ اپ کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کا ماتحت بنایا ہے۔ جب تک یہ ماتحتی کا سیٹ اپ اور سسٹم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی آپ کو مزدور نہ ملے، کوئی بھی کام کرنے والا نہ ملے، ہر کوئی بس باس ہو جو سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے، تو یہ دنیا کا سیٹ اپ اور سسٹم نہیں چل سکتا۔ اور ماتحتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی فطرت رکھی ہے کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے والا چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس لیڈر کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر منصب دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عہدہ دیا ہے، وہ جو پاور دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاور ہے۔ نہ اب اس نے اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اپنے ماتحتوں کے اوپر زیادتی نہیں کرنی۔ چاہے آپ اپنے کسی بزنس کے اندر ہیں، بزنس میں آپ کے نیچے لوگ کام کرنے والے ہیں، چاہے آپ کسی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ہیں، آپ کوئی کسی لیول کے اوپر کوئی جی ایم ہیں، آپ کوئی ایم ڈی ہیں، آپ کوئی سی ای او ہیں، آپ اپنے اندر آنے والے لوگوں کے ساتھ عدل والا معاملہ برتیں۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کا معنی قطعاً انصاف نہیں ہوتا،
ہمارے ہاں اکثر طور پر انصاف کو عدل سمجھا جاتا ہے. انصاف عربی زبان میں نصف سے ہے. نصف کہتے ہیں آدھے کو. تو مثال کے طور پر اگر ایک چیز کو نصف درمیان سے 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے انصاف. آپ کے پاس 2 گھر ہیں. اب آپ اپنے ان 2 گھروں کو اپنے بچوں کے اندر جب برابر تقسیم کرنے میں آئیں گے تو ایک گھر ایک بچے کو دیں گے, ایک گھر ایک بچے کو دیں گے, تو نصف نصف آپ کی پوری جائیداد کا نصف آپ نے ایک کو دے دیا, نصف آپ نے ایک کو دے دیا. آپ کے پاس 5 مرلے کا پلاٹ ہے. اب اس 5 مرلے کے پلاٹ میں جب آپ اس کو انصاف کے مطابق تقسیم کریں گے تو 2.5 مرلے ایک کو چلا جائے گا, 2.5 مرلے ایک کو چلا جائے گا. یہ ہے انصاف, برابر برابر تقسیم کرنا. جبکہ عدل کا معنی یہ نہیں ہے. عدل کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے وضع شیء فی محلہ. ہر وہ چیز جو جس چیز کی حقدار ہے اس کو اس جگہ پر رکھنا, اس کو اس کا وہ مقام دینا, یہ عدل و انصاف ہے. اگر ہم انصاف کی بات کریں, اگر ہر ایک چیز برابر تقسیم ہونی چاہیے, پھر ایک کارپوریٹ کسی بھی کارپوریٹ کمپنی کے اندر کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں بھی برابر ہونی چاہیے, کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے. وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں, وہ بھی 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں, لہٰذا دونوں کی سیلری برابر ہونی چاہیے. لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان 8 گھنٹے کام کر رہا ہے, اس کو اس کی سیلری, اس کو جو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ اس کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق ملیں گے. اور ایک انسان اگر وہ باس ہے, اس کی ذمہ داری اس لحاظ سے, تو اس کو اس کی سیلری اور بینیفٹ اس کی صلاحیت اور قابلیت کے اعتبار سے ملیں گے. یہ ہے عدل. ایک کلاس کے اندر ایک استاد تمام ہی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ اور سلوک نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک ایسا بچہ ہے جس کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ کلاس میں روزانہ لیٹ آتا ہے, تو اس کو سزا دینا استاد کا حق ہے اور یہ عدل کا تقاضا بھی ہے. اور ایک بچہ ایسا ہے جو روزانہ کلاس پہ ٹائم پر آتا ہے لیکن ایک دن وہ لیٹ ہو گیا ہے. اب یہاں پر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو رخصت دی جائے. اگر استاد اس کو سزا دیتا ہے تو سزا دینے میں حق بجانب ہے, لیکن اگر استاد اس کو کوئی ریلیکسیشن دے دیتا ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ استاد نے ظلم کیا ہے یا استاد نے بے انصافی کر دی ہے کہ ایک بچہ لیٹ آیا ہے اس کو سزا دی اور ایک کو چھوڑ دیا ہے. تو عدل کا تقاضا, اگر عدل کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے استاد اس کو رخصت دے دیتا ہے تو یہ قطعاً بے انصافی یا ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ. اس لیے ہم جب اسلام کو بھی دیکھتے تو اسلام میں بھی ہمیں عدل کا کنسپٹ نظر آتا ہے, نہ کہ انصاف کا کنسپٹ. اگر آپ وراثت کے معاملے کو دیکھ لیجیے کہ تو وراثت کے اندر بھی اسلام نے عدل کے سسٹم کو قائم کرتے ہوئے بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا ہے. کیونکہ بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہے. خاتون, اس کو اپنے والد کی طرف سے بھی حصہ مل رہا ہے. پھر خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر کو بھی مقرر کیا ہوا ہے. پھر خاتون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں کی. اب ایک مرد ہے, مرد کے اوپر اس نے جو اس کو حصہ ملا ہے اس کے مطابق اس نے اپنی بیوی کو مہر بھی دینا ہے. اب خاتون کو آپ دیکھیں کس کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے, دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے. اس کو خاتون کو مہر بھی دینا ہے. اس کے بعد خاتون کی ساری ذمہ داری, اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے. تو اس کی سوشل رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں عورت کے مقابلے میں, اس لیے اس کو وراثت کے اندر حصہ بھی زیادہ ملتا ہے. یہ عدل کا تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ملحوظ خاطر رکھا ہے. تو عدل کیجئے. الامام العادل, آپ اپنی سوسائٹی کے اندر, آپ اپنے معاشرے کے اندر, آپ اپنے گھر کے اندر, آپ اپنے آفس کے اندر, جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی تھوڑی سی ذمہ داری دی ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں, بلکہ عدل کریں, اور عدل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھیں. وشاب النشأ فی عبادت اللہ. اچھا, دوسری ٹریڈ جو ہے, دوسری خاصیت بہت زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا کہ وشاب النشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہو گئی. یہ جو جوانی کی ایج ہے جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں, اس ایج کے اندر انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جوانی میں انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت زیادہ وقت ہے,
नाउ इट्स माई टाइम, ये मेरा कुछ कर गुजरने का टाइम है, वो दुनिया की तरफ ज़्यादा उसकी मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, शगफ भी उसका ज़्यादा होता है। कहता है कि अभी तौबा करने में वक्त है, अभी उम्र पड़ी हुई है, जब आखिरी वक्त आएगा तब तौबा कर लेगा। तो जवानी के मामलात के अंदर रहते हुए अगर एक इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अपनी लज्जात को छोड़कर अल्लाह ताला को आगे रखता है, तो ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आता है उस नौजवान का, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस नौजवान को भी मेरे अर्श के साए के अंदर ले जाओ, इसको भी मेरी मायत मिले, क्योंकि इसने अपनी जवानी के अंदर अपनी ख्वाहिशात को, जहाँ पर इंसान की ख्वाहिशात पीक पर होती हैं, वहाँ पर इससे अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर मेरी ज़ात को तरजीह दी थी। आज क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह अपने बंदे को तरजीह देते हुए दूसरे लोगों पर आज उसको मैं अपने अर्श के साए के नीचे जमा कर रहा हूँ। इबादत क्या है, इबादत का माना मफ़हूम क्या है? हमारे यहाँ जैसे लफ्ज़ इबादत आता है तो एक ख़ास किस्म की तस्वीर हमारे जहन में आ जाती है कि एक इंसान मुसल्ले पर बैठा हुआ है, हाथ में तस्बीह है, सामने उसने कुरान मजीद रखा हुआ है, बस वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये हमारे यहाँ इबादत का कॉन्सेप्ट है। जबकि इबादत की हकीकत इससे कहीं बढ़कर है। इबादत आपके हर उस कौल, हर उस फेल को कहते हैं जिसके ज़रिए आप अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं। तो आपकी कौली इबादत भी है, आपकी बदनी इबादत भी है, आपके 24 घंटे इबादत के अंदर हैं कि आपने हर एक मामले के अंदर, हर एक बात के अंदर, हर एक काम के अंदर अल्लाह ताला की रज़ामंदगी को मलहूज़ रखना है। वराजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, और फरमाया कि वो शख्स जहाँ पर उसके साथ वाले, जहाँ पर उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब अपना सारे का सारा वक्त दुनिया के कामों के अंदर, बिजनेस के अंदर सर्फ कर रहे हैं, दुकानों पे बैठे हुए, अपनी फैक्ट्रीज को चला रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, वो इंसान अपनी मुआश के लिए भी काम करता है, लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा दिल अल्लाह ताला की मस्जिद के साथ जुड़ा रहता है। मसाजिद वो मुकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हुआ जाता है, अल्लाह ताला के सामने आके झुका जाता है। तो मस्जिद के इंतज़ाम व इंसराम के अंदर मस्जिद के साथ मोहब्बत इस तरह से होती है कि एक नमाज के लिए जाता है, निकलता है, तो दिल के अंदर ये बात होती है कि अगली नमाज का वक्त कैसे होगा, फौरी मैं दोबारा मस्जिद के अंदर चला जाऊँ। तो जिस इंसान का दिल मस्जिदों में लगता है, वो मस्जिद के साथ मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह ताला के घर के साथ मोहब्बत करने वाला है। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस इंसान से मोहब्बत का मुज़ाहरा करते हुए भी उसको अपने अर्श के साए के नीचे जमा करेंगे। कुरान मजीद में एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, फरमाया आदमी तो वो हैं, रिजाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रिजाल का जब लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल होता है तो ये आदमी के माने में नहीं बल्कि लेजेंड के माने में इस्तेमाल होता है। असल हकीकी मर्द तो वो है। बाकी लोग जो मर्द होने का दावा करते हैं वो होंगे, लेकिन असल मर्द, हकीकी मर्द अल-बतल के माने में है, शाहसवार वो है, लेजेंड वो है। ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जिसको उसकी तजारत, जिसको उसका कारोबार, उसकी खरीदो फरोख्त, उसका बिजनेस, उसकी इंडस्ट्री, उसका काम अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल ना कर दे। और इसी तरह इस हदीस के अंदर एक और जो खासियत अल्लाह ताला ने जिक्र की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, और वो इंसान ज़करल्लाह खालियन, जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला को याद करता है, खालियन तन्हाई के अंदर, फफाज़त ऐनाहु, तो उस इंसान की अल्लाह ताला के को याद करने की वजह से उसकी आंखें बह पड़ती हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। यहां पर भी उसकी खलवत में भी अल्लाह ताला है, उसकी जलवत में भी अल्लाह ताला है। जब बात करते हैं हम सोसाइटी की, जब बात करते हैं बिजनेस की, जब बात करते हैं हम उसके उन मामलात की जो सोशल सर्कल के अंदर है, तो वहां पर भी उसका दिल अल्लाह ताला की मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है। वो वहां से जैसे अल्लाह ताला मस्जिद के लिए बुलाते हैं तो वो फौरी मस्जिद में आ जाता है, और जैसे ही वो अपने सोशल सर्कल से बाहर आता है, अपनी जलवत से बाहर, अपनी खलवत में आता है, अपनी तन्हाइयों में आता है, तो उसकी तन्हाइयों में भी अल्लाह ताला ही होते हैं। अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होता है, अल्लाह ताला को याद कर रहा होता है। इंसान की जो तन्हाइयां हैं ये बहुत अहम होती हैं उसकी जिंदगी के लिए। तन्हाइयां ही वो वक्त होती है जहां पर इंसान
ایک بڑے مقصد کے لیے تیار ہوتا ہے. جو انسان تنہائیوں میں وقت نہیں گزارتا وہ انسان کبھی زندگی میں کوئی بڑا نام نہیں کما سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے. نبوت ملنے سے پہلے آپ بھی تنہائیوں کے اندر وقت صرف کیا کرتے تھے غار حرا میں جا کر. اچھا، ہمارا سب سے بہترین ورژن، ہمارا سب سے اچھا ورژن اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے سوشل سرکل میں ہوتے ہیں. وہاں پر آپ دوسرے لوگوں سے بہت اچھی طرح، بہت خوش اخلاقی سے مل رہے ہوتے ہیں، بہت خوش اسلوبی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی غلط حرکت نہیں کرتے، کوئی غلط کام نہیں کرتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا. تو سوشل سرکل کے اندر تو انسان کا سب سے بہترین ورژن لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. لیکن اصل حقیقت اس کی اس وقت کھلتی ہے جب وہ تنہائی میں آتا ہے. جب تنہائی میں وہ اکیلا ہوتا ہے اب پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. انسان کے اندر یہ جو ایک حیوان ہے وہ کس قدر بڑا حیوان اور کس قدر بڑا ڈیمن اس انسان کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ انسان کو، وہ مجھے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری تنہائیاں کیسی ہیں. اور یہ تنہائیوں کے پردے اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہوئے ہیں. اگر یہ تنہائیوں کے پردے ہماری ذات کے اندر، ہماری سوچوں کے جو پردے اگر اللہ تعالیٰ اٹھا دیں اور لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم لوگ ہمارا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہ کریں. لوگوں میں بیٹھ کے، چار بندوں میں بیٹھ کے تو بہت اچھی اور بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم. تنہائیوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک تنہائی وہ ہوتی ہے جو دنیا سے چھپی ہوئی ہے، جس کا تعلق آپ کے سوشل سرکل کے ساتھ نہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ کا گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر اکثر لوگ باہر تو بہت اچھے اور بہت خوش اسلوب انداز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں تو گھر میں آتے ہی بہت ہی غلیظ قسم کی زبان کا استعمال کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، گھروں کے اندر ڈومیسٹک ابیوز کر رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ خواتین کے اوپر تشدد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خلوت کا پارٹ وہ بھی ہے جو وہ آپ کا چہرہ جو صرف آپ کے گھر والوں اور آپ کے قریبی لوگوں کے سامنے یہاں ہوتا ہے. ایک یہ بھی خلوت ہے. تو اس خلوت کے اندر بھی فرمایا کہ انا خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ میں اللہ کا نبی تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور حسن سلوک کرنے والا ہوں. اور دوسری تنہائی وہ ہے کہ جو انسان کی اکیلے کی تنہائی ہے، جس کے بارے میں شاید اس کے قریبی لوگ اور اس کے گھر والے بھی نہ جانتے ہیں. وہ انسان اس تنہائی کے اندر بھی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. ماڈرن ایج کا آنے والا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انسان کی تنہائی اب تنہائی نہیں رہی. انسان کی تنہائی میں بھی اب اس کا ایک ساتھی ہے، اور وہ ایک ایسا ساتھی ہے جو اس کی تنہائی کی ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ ہے آپ کا موبائل. تنہائی کے وقت میں سب سے بنیادی وقت وہ ہوتا ہے جب آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، جب رات کو آپ سو رہے ہوتے ہیں اور بستر پر ہوتے ہیں. اس وقت آپ تنہا ہوتے ہیں، لیکن آج موبائل انسان کی تنہائی میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ ہر ایک چیز ہماری ریکارڈ کر رہا ہے. وہ ڈیٹا بیس جو پیچھے سسٹمز کے اندر ڈیٹا بیس بنے ہوئے ہیں، اس ڈیٹا بیس کے اندر ہماری ہر ایک ہسٹری ریکارڈ ہو رہی ہے. ہم اپنی تنہائی میں کیا کیا چیز سرچ کر رہے ہیں، کیا کیا سرفنگ کر رہے ہیں، کن کن چیزوں کو ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، کون کون سی ویب سائٹ تک ہماری رسائی ہو رہی ہے. وہ ہر ایک ایک چیز اس ڈیٹا بیس کے تھرو وہاں پر وہ ریکارڈ ہو رہی ہے. اور آنے والا دور ہے، اس کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی کوئی پرائیویسی نہیں رہے گی. جو اللہ تعالیٰ نے ہماری پرائیویسی کے پردے جو ڈالے ہوئے ہیں، یہ پردے چاک ہو جائیں گے اور کسی بھی انسان کو بہت آسانی سے مینیپولیٹ کیا جا سکے گا، کسی بھی انسان کو بہت آسانی سے بلیک میل کیا جا سکے گا. تو آپ تصور کیجئے کہ ہمارے موبائل کی وہ ذاتی چیزیں جسے ہم کہتے ہیں کہ پرائیویسی ہونی چاہیے ہر انسان کی،
کسی دوسرے کی پرائیویسی کے اندر کسی دوسرے کو دخل نہیں دینا چاہیے، کسی دوسرے کا موبائل جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا پرائیویٹ موبائل ہے، اس کے اندر اس کی پرائیویسی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ پرائیویسی اگر انسان کی ختم ہو جائے، دوسرے لوگوں کے سامنے آ جائے، اور یہ ختم ہوگی۔ ایک تو یہ ڈیٹا بیس ہے جو انسان نے بنایا ہوا ہے، یہ اینڈرائڈ کا ڈیٹا بیس ہے، یہ ایپل کا ڈیٹا بیس ہے، اور ایک ڈیٹا بیس وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ہمارے یہاں کرامن کاتبین دو کندھوں کے اوپر، وہاں پر بھی ایک ڈیٹا بیس ترتیب ہو رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرمایا کہ دو فرشتے ہیں، ایک داہنے کندھے پر ایک بائیں کندھے پر، اور انسان کی ہر ایک چیز کو لکھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ کام اس کا جلوت کے اندر ہے، چاہے وہ کام اس کا خلوت کے اندر ہے، ایک ایک چیز کو لکھا جا رہا ہے۔ اور کل قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال کے اندر اس چیز کو ظاہر کیا جائے گا، اس کے سامنے ہوگا، پوری دنیا اس کی زندگی کی جو فلم ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس سے پہلے فرمایا وقال الانسان ما لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لیروا اعمالهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ ان کے نامہ اعمال کو ان کے سامنے دکھایا جائے، وہ ایک فلم، ایک پوری مووی، ایک پوری زندگی کا اوور ویو چند ہی سیکنڈز میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اور وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا، تو وہ انسان جو اپنی خلوت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو اس نے سب سے آگے رکھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے اندر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، اور ایسا شخص جس کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسب و نسب والی، اعلیٰ حسب نسب والی، مال و دولت کی مالک کوئی خاتون اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، وقال انی اخاف اللہ، وہاں پر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی معیت کا ساتھی بناتے ہوئے اس سے رک جاتا ہے، اپنی خواہشات سے رک جاتا ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور فرمایا کہ وہ انسان جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، دنیا کی شہرت، دنیا کی واہوائی، دنیا میں اس کا نام ہو، لوگ کہیں کہ واہ کیا بندہ ہے یہ خرچ کرنے والا، وہ اخلاص اس کی ذات کے اندر اس طرح سے شامل ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ خرچ کرتا ہے، اتنا چھپا چھپا کے خرچ کرتا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں کے اندر حق ہے، للسائل سوال کرنے والے کا، والمحروم اور وہ جو محروم ہے، جو سوال ہی نہیں کرتا، جو سفید پوش ہے۔ تو اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں تو آپ وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری اس طرح سے بھی عائد ہوتی ہے کہ آپ نے صحیح حقدار کو بھی تلاش کرنا ہے۔ بہت سے سوال کرنے والے تو آ جائیں گے جو آپ کے پاس سوال کر رہے ہوں گے، اور سوال کی وساطت سے آپ تک ان کی رسائی ہو پائے گی، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سوال نہیں کر پاتے، جو سفید پوش ہیں، ان تک ان کا حق پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور چھپا چھپا کر دینا، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جہنم کی آگ جن 3 لوگوں سے شعلہ پکڑے گی، وہ پہلے 3 لوگ جو جہنم کی آگ کے اندر داخل ہوں گے، ان میں سے ایک وہ انسان ہوگا جو سخی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر بہت زیادہ مال و دولت خرچ کرتا ہوگا، لیکن اس انسان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، اس انسان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، اس جیسا خرچ کرنے والا تو دنیا میں کوئی نہیں، کیا دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، کیا سخاوت کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے یہ چاہا اور دنیا نے کہہ دیا، لہٰذا آج قیامت والے دن تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقہ
یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ جو ہے وہ ظاہری طور پر نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید میں آتا ہے تم تو صدقات، اور اگر تم صدقات کو ظاہر کرنا چاہو، صدقات کو ظاہری طور پر دینا چاہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن آپ کی مقصد اور آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ ظاہری طور پر آپ صدقہ دے رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے تو دوسرے لوگوں کے اندر لوگوں کو ابھاریں، دوسرے لوگوں کو تشجیع دیں، ان کے اندر بھی یہ اس طرح سے موٹیویشن آئے، وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کریں، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور صدقہ ظاہری طور پر بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، وہ خاص اللہ تعالیٰ کے مقربین لوگ ہیں، وہ 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اور اپنا چہرہ بھی سامنے نہیں لانا کرتا، وہ چھپا کے خرچ کرتا ہے کہ بس. اچھا، اس کے اندر دیکھیں کس قدر زیادہ اخلاص ہے اور کتنی پیورٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ وہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے. اس کے ساتھ وہ چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کے ہاں اپنا نام نہیں بنا سکتا، کیا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اخلاص کا لیول ہی اتنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا لیول ہی ایسا ہے کہ وہ اس طرح سے چھپا چھپا کے دیتا ہے کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، بس یہ میرا معاملہ میرے اور میرے اللہ اور میرے رب کے درمیان رہے. تو یہ وہ 7 قسم کی نشانیاں ہیں، وہ 7 قسم کی خصوصیات ہیں، اور ان میں سب سے ایک کامن چیز جو ہمارے سامنے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھنا. تو ایک چیز جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمارا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں میں ہو، ان لوگوں کے اندر ہو جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر جمع فرمائیں گے، تو ہمیں اپنی ہی خواہشات کو پیچھے رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو آگے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح سے جوڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہمارے لیے بہتر بنا دے اور آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو 2 چیزیں ہمیں سمجھ آئیں آج کی اس پورے سیشن کے دوران کہ ہماری زندگی کے ہر گول کے اندر 2 چیزیں بنیادی طور پر اہم ہونی چاہیے. ایک آخرت کا کنسیپٹ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رضا کا کنسیپٹ. اگر ہمارے دنیاوی گولز، ہمارے زندگی کے گولز، ہمارے بزنس گولز، ہماری کارپوریٹ فرم کے گولز، ہمارے انسٹیٹیوٹ کے گولز، وہ سب کے سب الائن ہیں آخرت کے ساتھ، وہ سب کے سب الائن ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز کل قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر جمع فرمائیں گے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے کسی لائیو سیشن کے اندر. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.